बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान इस्लाम एक बार फिर आप सबको बरतानिया से खुशामदीद कहता है। और आज के प्रोग्राम जनाब FATF के उस मीटिंग के हवाले से है जो अब से चंद लम्हात पहले ख़त्म हुई और जिसमें इस बात का फैसला होना था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और नायत अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। और इसकी वजह बनी है जनाब 3 नुकात। टोटल 27 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर FATF ने इनिशियली जब हमें ग्रे लिस्ट किया गया पाकिस्तान को, उन 27 नुकात पे पाकिस्तान ने अमल दरामद करना था, जिसमें कानून साजी थी, जिसमें और बहुत से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इकदाम थे। और पाकिस्तान ने इन 27 में से अब FATF का ये कहना है कि 24 पॉइंट्स के ऊपर मजमूई तौर पर प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बदस्तूर पाकिस्तान को काम करना है। और अगर इन 3 पॉइंट्स से पाकिस्तान काम नहीं करता, खुदा ना खास्ता, तो फिर इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान पर मजीद कोई सैंक्शंस लग सकती हैं। और भारतीय लॉबी ये भरपूर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पर ये सैंक्शंस लग जाएं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको जरूर बताऊंगा इस हवाले से। पाकिस्तान का टाइम खत्म हो गया है, मींस कि जो पाकिस्तान को FATF ने एक वक्त दिया था कि आप इस मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये तमाम इकदाम कर लीजिए। अब FATF ये कह रहा है कि पाकिस्तान को दी गई मुद्दत अब खत्म हो चुकी और पाकिस्तान को जो अब रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं 3, उस पर हर हाल में जून 2021 तक अमल करना होगा। अगर जून 2021 तक पाकिस्तान अमल नहीं करता फिर क्या है, ये वो सवाल था जो आज इंडियन जर्नलिस्ट बड़े इंटरेस्टेड थे इस क्वेश्चन के अंदर। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगता ये था कि तकरीबन 8 या 9 सहाफ़ियों को इसमें सवाल पूछने की इजाज़त मिली, जिसमें से 5 इंडियन थे और 5 इंडियंस ने वही सवालात किए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे। और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान के खिलाफ उसको ब्लैक लिस्ट में कब डालेंगे, पाकिस्तान के साथ आप अब ये देखिए कि डैनियल पर्ल के मुजरमों को छोड़ दिया पाकिस्तान ने, अदालतें क्या कर रही हैं। ये इस किस्म के सवाल, इसका ज़ाहिर है कि टारगेटेड क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का मतलब हमें यही लगता था कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चंस हैं जो बज़ाहिर जर्नलिस्टों की जानिब से, इंडियन जर्नलिस्टों की जानिब से किए जा रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को जिनका ताल्लुक़ एयरबाइज से है, खातून है, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन वो उन्हें मौका मिला कि वो सवाल कर सकें। मैं भी जनाब हाथ रेस करके बैठा रहा, मीन्स कि आप जूम पे, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कोविड की वजह से, और उस पर आप हैंड रेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं तो सवाल करूं। बहरहाल ये 3 पॉइंट्स क्या हैं और इन 3 पॉइंट्स के हवाले से हम क्या कह रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तक पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान हो चुका है इस ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से, $38 अरब। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो तकरीबन ये 65 से 70 खरब रुपया बनता है। 65 से 70 खरब रुपया, ये बहुत बड़ी रकम है जिसका पाकिस्तानी इकोनॉमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। $38 बिलियन। पाकिस्तान IMF के आगे हम सरबसजूद हुए हैं $6-7 अरब के लिए। सऊदी अरब हमें आंखें दिखा रहा था, $3 अरब उसने दिए थे जो हमने सऊदी अरब को चाइना से मांग तांग के वापस किए। सो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये ग्रे लिस्ट पाकिस्तान में कितनी ज्यादा नुकसानदेह है। नवाज शरीफ साहब जाते जाते जो पाकिस्तान को तोहफा देकर गए वो ये इस ग्रे लिस्ट का था कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में एंटर हुआ और मेन वजह इसकी मनी लॉन्ड्रिंग बनी। और फिर जाहिर है कि उसके बाद फिर भारत की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर भारत में बहुत सी दहशतगर्दी कार्रवाइयां की हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में गया। 3 पॉइंट्स अब क्या रह गए जी, मैं आपको बता देता हूं। इन 3 पॉइंट्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, ये ज्यादातर पॉइंट्स जो है प्रोसिक्यूशन के हवाले से हैं, यानी कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस बात का मुजाहरा करे, जो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट TF इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस टारगेट पर्सन्स एंड एंटिटीज एक्टिंग ऑन बिहाफ और ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन एंड एंटिटीज। यानी कि ये इस बात की पाकिस्तान डिमॉन्स्ट्रेट करे, इस बात का मुजाहरा करे कि हमने जो भी मुतल्लिका अफराद हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं इस दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी कवानीन के हवाले से, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है। और उनके सहूलतकार या उनके बिहाफ पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमने उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया है। पाकिस्तान को इस बात को साबित करना होगा। सो ये प्रोसिक्यूशन की बात आ गई यहाँ पर, जो कि हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर है। पुलिस का आपको हालत मालूम ही है, नालायक है बेतहाशा। और प्रोसिक्यूशन तो क्या, हराम खाने का जिनको शौक हो वो ईमानदारी से काम मुश्किल करते हैं। और पुलिस की अक्सरियत जो है वो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि वो दयानतदारी से अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से पाकिस्तान को, ज़ाहिर ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पाकिस्तान मुल्क के बाहर भी
پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. نمبر 2 ہے جی ڈیمانسٹریٹنگ دیٹ ٹی ایف پروسیکیوشنز ریزلٹ ان افیکٹو پروپورشنیٹ اینڈ ڈیسائسو سینکشنز, یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کے اقدامات ہیں, یعنی کہ جو دہشت گردی کی گئی ہے یا جو بھی کچھ انہوں نے جرم کیا ہے, اس کی مناسبت سے آپ ان پر جو پروپورشن کے حساب سے آپ ان پہ ایکشن کیجئے, ان پہ سینکشنز لگائیے, ان کے مالی معاملات کو, یعنی کہ آپ نے جائیدادیں ضبط کر لی ان کی یا انہیں جیلوں میں ڈال چھوڑا, لیکن ان کا ہے کہ اس کو اس تناسب سے ہونا چاہیے جس تناسب سے ان کا گناہ ہے. مینس کہ ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان شاید لینینٹ ہے یا پھر ایسے لوگوں کے پہ کارروائی نہیں کر رہا پاکستان جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, اور جس حد تک کارروائی ہونی چاہیے پاکستان اس پروپورشن سے نہیں کر رہا, یا پھر ہمارے عدالتی نظام سے وہ لوگ یا ہمارے جو پولیس اور عدالت کا نظام ہے اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں, ان کو سزا نہیں ملتی. اور تیسرا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیمانسٹریٹنگ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز اگینسٹ آل 1267 and 1377 designated terrorists, specifically those acting for or on their behalf. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1267 اور 1373 یہ جو نامزد یا پروف شدہ سمجھ لیجئے کہ دہشت گرد ہیں یا منی لانڈرنگ میں ملوث افراد ہیں, ان کے خلاف انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک بڑی افیکٹو قسم کی ان کے خلاف امپلیمنٹیشن کی ہے, ان کے خلاف قانون کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا ہے اور ان کو بھرپور سزائیں دی ہیں ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے, اور 1312, 1267 اور 1373. سو یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان کے لیے. ٹائم ہے پاکستان کے پاس ہارڈلی 3.5 مہینے کا, اور 3-3.5 مہینے کے اندر پاکستان نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لگ بھگ تقریباً 2800 افراد ہیں تقریباً, ان کے خلاف پاکستان نے بھرپور کارروائی کی ہے, ان کو بھرپور سزائیں دی گئی ہیں اور ان کے جرم کے تناسب سے ان کو سزا دی گئی ہے. اور یہ اب وہ معاملہ ہے کہ جس میں ایف اے ٹی ایف کا کہنا ہے کہ جب پاکستان ہمارے پاس آئے گا تو ہم ایک بار پھر اس کا جائزہ لیں گے. جون میں اب اجلاس ہوگا اور جون میں یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے اس پہ کس حد تک کام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اس میں بھارت ظاہر ہے کہ بھرپور کوشش کر رہا ہے. آج جتنے اس کی لابنگ ہو سکتی تھی, امریکہ نے بھی انفارچونیٹلی ہمارا ساتھ نہیں دیا بدقسمتی سے. یورپ کے کچھ ممالک بھی بھارت کے ہمراہ ہیں, اور اس کے علاوہ ظاہر ہمارے اپنے مسلم ممالک, سعودی عرب بھی بھارت کے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ بھی بھارت کے ساتھ ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ ہم سمجھتے تھے خصوصاً سعودی عرب مڈل ایسٹ کے شاید ہمارا ساتھ دے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا, اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ بھارت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں اب اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا. پاکستان میں بہت سے حلقے ایسے ہیں جو سعودی عرب کو سمجھتے ہیں کچھ کہنا ہی گناہ ہے, جبکہ سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی, آل سعود کی بات ہو رہی ہے, جو سعودی کے حکمران ہیں. ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, اگر یہود کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کو ایک ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ ہمیں ڈومور کہتا رہے اور امریکہ ہمارے لیے کچھ نہ کرے. سو میرا خیال میں پاکستان کو جو خصوصاً ہمارے سفارت خانے ہیں, دفتر خارجہ ہے, اسے اب بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا, وگرنہ جون میں بہت ہی تباہ کن رزلٹ آ سکتا ہے سارے معاملے کا. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 3 اقدامات پر ایف اے ٹی ایف کے جو ممبران ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے کوئی کام کیا ہے, تو پھر بھارت یہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. اور آج 5 بھارتی صحافیوں کو 8-9 میں سے 5 بھارتی صحافی تھے, اور 5 کے 5 یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں کب جائے گا, پاکستان دہشت گرد ہے. اور ایک پاکستانی صحافی نے جب سوال کیا کہ جناب انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کے حوالے سے اب تک ایف اے ٹی ایف نے کیا کیا ہے, سویا پڑا ایف اے ٹی ایف, تو ان کا جی کہ ہم کسی انڈیویجول ملک کے بارے میں بات نہیں کرتے, جب انڈیا کی باری آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر ملک جو ہے ایف اے ٹی ایف اس کو مانیٹر کرتا ہے, لیکن باری پہ مانیٹر کرتا ہے. سو پاکستان کی باری تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, دوسری تیسری بار ہم گرے لسٹ پہ ہیں, لیکن انڈیا کی باری آ ہی نہیں رہی, کیونکہ امریکہ, یورپ کے جتنے ممالک ہیں اور جتنے دیگر ہمارے مسلمان ممالک بھی ہیں 70% وہ سب انڈیا کے ساتھ ہیں. اور جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ انڈیا جناب ایسا کیا تو سارے اس کی گواہی میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اور ایف اے ٹی ایف بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مجھے لگ رہا ہے, وچھنٹ والا کام ہے پاکستان کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے. سو پاکستان کے لیے باوجود اس کی گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے اہداف کے حصول کے لیے تقریباً 751 افراد کو گرفتار کیا تھا. اور گزشتہ ماہ جو لشکر طیبہ کے رہنما ذکیر الرحمان لکھوی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا پاکستان کی
کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی ایف اے ٹی ایف نے آج یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اور جو سزائیں ہیں وہ اس تناسب سے نہیں دی جا رہی ہیں جس تناسب سے کسی کا جرم ہے یا کسی نے جو بھی غلطی کی ہے یا منی لانڈرنگ کی ہے یا ٹیررزم میں اس کی انوالومنٹ ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر۔ آج دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ افراد جو کہ ملوث ہیں یا پھر ان کے بہاف پر جن لوگوں نے جو بھی کام کیا، سہولت کاری کی، انہیں بھی پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا اگلے 3-3.5 ماہ کے اندر کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس پر یقیناً غور کر رہی ہوگی، اور پاکستان کے لیے اب آئندہ لائے عمل کیا ہوگا اس کا ہمیں اندازہ ظاہر ہے کہ جو اقدامات ہیں حکومت پاکستان کے انہی سے ہوگا۔ لیکن آج کے بہرحال جو ایف اے ٹی ایف کا اجلاس رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خاصا میرے نزدیک وہ ون سائیڈڈ رہا، اور بھارتی لابی ایک بار پھر پاکستان کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب پاکستان اگلے کچھ ماہ کے اندر کوئی چمتکار دکھا دے، کوئی امریکہ کا پریشر استعمال ہو جائے یا دیگر ممالک کا استعمال کر پائے جو دفتر خارجہ کی نااہلی نالائکی کے سبب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ممکن نہیں ہے۔ سو آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل، بٹ اللہ بہتر فرمائے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر چال میرے رب کریم کی ہے، باقی تمام لوگ جو چالیں چلتے ہیں وہ سب ناکام ہوتی ہیں، میرے رب جو حکمت عملی طے کرتا ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پروگرام پسند آیا ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ ضرور جائیے گا۔ میں سینئر صحافی ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں، اور آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہوں میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔